زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، آخر وہ کون سا عمل ہے جو واقعی اللہ کے قریب لے جاتا ہے؟ کیا وہ لمبی عبادت ہے، زیادہ نفل ہے، یا ہزاروں مرتبہ ذکر کرنا؟ یہ سب یقیناً عظیم اعمال ہے، لیکن ایک حقیقت ایسے بھی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ایک چیز نہ ہو تو بڑی سے بڑا عمل بھی اپنی روح کو دیتا ہے، اور اگر وہ ایک چیز موجود ہو تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ وہ ایک چیز ہے اخلاص، یعنی ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، نہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، نہ اپنی نیکی دکھانے کے لیے، نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے، صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہی وہ عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان فاصلے کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کی تعداد دیکھتا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب سے پہلے دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ ایک انسان خاموشی سے کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا، کوئی تعریف نہیں کرتا، کوئی اس کا نام نہیں لیتا، لیکن اگر وہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو تو ممکن ہے وہی عمل اللہ کے نزدیک اس کی زندگی کا سب سے قیمتی عمل بن جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، وہ عمل آسمان تک پہنچتا ہے جس میں دل کی سچائی شامل ہو۔ اس لیے روحانیت کا آغاز ظاہری تبدیلی سے نہیں، دل کی نیت سے ہوتا ہے۔ جب نیت بدلتی ہے تو عبادت بدل جاتی ہے، دعا بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، اور انسان آہستہ آہستہ اپنے رب کے قریب ہونے لگتا ہے۔ کبھی اپنے دل سے یہ سوال ضرور پوچھو، میں جو نیکی کر رہا ہوں وہ کس کے لیے ہے؟ اگر دنیا نہ دیکھے تو کیا میں پھر بھی یہ عمل کروں گا؟ اگر کوئی میری تعریف نہ کرے تو کیا میں پھر بھی اسی محبت سے عبادت کروں گا؟ اگر جواب ہاں ہو تو سمجھ لو تمہارا دل صحیح راستے پر چل پڑا ہے، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف قدموں سے نہیں بلکہ نیت سے شروع ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ عبادت تو بہت ہے، مگر دل میں وہ سکون نہیں جس کی وہ تلاش کر رہا ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک خلا باقی رہتا ہے۔ ایسے میں مسئلہ عبادت کی کمی نہیں ہوتا، اکثر مسئلہ اخلاص کی کمی ہوتی ہے۔ جب عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی نظر کے لیے ہونے لگے تو اس کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر سے پہلے اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری زبان کیا کہہ رہے ہے اور تمہارا دل کیا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے اخلاص وہ خزانہ ہے جسے کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، مگر اللہ ہر لمحہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، دو لوگ ایک ہی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں کے رکوع اور سجدے ایک جیسے ہیں، دونوں کی تلاوت بھی ایک جیسے ہے، لیکن ممکن ہے اللہ کے نزدیک ان دونوں کا مقام ایک جیسا نہ ہو۔ فرق صرف ایک چیز کا ہے، دل کی نیت۔ ایک شخص صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے اور دوسرا لوگوں کی تعریف۔ عمل ایک جیسا ہے لیکن وزن مختلف ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پاک دل سے کیا گیا چھوٹا عمل دکھاوے سے کی گئی بڑی عمل سے بہتر ہے۔ اسی لیے اپنے اعمال کی تعداد بڑھانے سے پہلے اپنی نیت کو بہتر بناؤ، کیونکہ جب نیت پاک ہو جائے تو عام زندگی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اپنی والدین سے محبت کرنا عبادت بن جاتا ہے، کسی غمزدہ انسان کو تسلی دینا عبادت بن جاتا ہے، رزق حلال کمانا عبادت بن جاتا ہے، مسکرا کر کسی کا دل خوش کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہی اخلاص کا حسن ہے، وہ زندگی کے ہر لمحے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر آج سے تم صرف ایک فیصلہ کر لو کہ میں ہر نیک کام صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کروں گا تو تمہاری زندگی بدلنا شروع ہو جاتا ہے، تو تمہاری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے لوگ تمہیں نہ دیکھے، ہو سکتا ہے تمہاری تعریف نہ کرے، لیکن یاد رکھو جس عمل کو اللہ قبول کر لے اسی دنیا کی تعریف کی ضرورت نہیں رہتے، اور جس عمل کو دنیا سراہ لے مگر اللہ قبول نہ کرے وہ انسان کو حقیقی کامیابی نہیں دے سکتا۔ کبھی یہ مت سوچو کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے تمہیں کوئی غیر معمولی کام کرنا ہوگا۔ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی وہ دل ہے جو سچا ہو، ایسا دل جو لوگوں سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ اگر تم نے آج ایک نماز بھی مکمل اخلاص کے ساتھ ادا کی تو وہ ایسی بے شمار نمازوں سے بہتر ہو سکتے ہیں جن میں دل حاضر ہی نہ ہو۔ اگر تم نے کسی مجبور کی مدد صرف اللہ کی رضا کے لیے کی تو ممکن ہے وہی عمل قیامت کے دن تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائے۔
اخلاص کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بعد بھی اپنے عمل پر فخر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو وہ یہ نیکی بھی نہ کر سکتا، اسی لیے وہ ہر عمل کے بعد اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، نہ کہ اپنے نفس کی تعریف۔ یہی عاجزی انسان کو اللہ کے مزید قریب لے جاتی ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملہ ہے: اگر تم واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اپنے اعمال بڑھانے سے پہلے اپنی نیت کو پاک کرو۔ اپنے ہر کام سے پہلے اپنے دل سے ایک سوال پوچھو: کیا میں یہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو یقین رکھو تمہارا ہر قدم اللہ کی طرف اٹھ رہا ہے، اور یہی وہ ایک عمل ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔